السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اسی کے متعلق، یہ جو آپ کو ویڈیوز نظر آ رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ اہل سنت والجماعت اور بریلویت میں فرق۔ آئیے آپ اس کو ذرا سنیں، خود سنیں، اور اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اہل سنت والجماعت کا جو مسلک تھا، اب وہ پاکستان میں سکڑ کر بریلویت میں کہیں کھو گیا ہے۔ ہم نے گزشتہ 34 سالوں میں 35 سالوں میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو سکڑتا ہوا دیکھا ہے، اور اس کی جگہ بریلویت نے لے لی۔ بریلویت اگر صحیح ہوتی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ختم نہ ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ جی ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ اس نے کس طرح بریلویت پر الزام لگایا ہے کہ بریلویت نیا فرقہ ہے، اور اس کے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے، جبکہ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بریلوی کا نقطہ نظر ہے۔ اور اس موصوف نے جو خود یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس شخص نے اسی ویڈیو کے اندر بہت ساری خرافات بکی ہیں، اور اس شخص نے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ببرکت پر بھی اس نے شخص نے اعتراض کیا، اور اس شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی نہیں ہے۔ اور آئیے آپ کو ہم وہ بھی الفاظ اس کے سناتے ہیں کہ جس کے اندر اس شخص نے یہ کہا ہے۔ جی ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ کس طرح کذب بیانی کر رہا ہے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ تھا وہ بریلویت میں کہیں کھو گیا ہے، اور سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، امام اہل سنت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار اور نظریات کی بے پناہ مقبولیت سے متاثر ہو کر مخالفین ان کے ہم مسلک علماء مشائخ کو بریلوی کا نام دے دیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ دوسرے فرقوں کی طرح یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے، جس طرح یونس الگوہر صاحب نے بھی ان مخالفین کو خوش کرنے کے لیے اور کہا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ بریلویت میں سکڑ رہا ہے، اور بریلویت کے متعلق اس نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ نے خود سماعت کی ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، جب کہ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت حال اس سے مختلف ہے کہ بریلی کے رہنے والے یا اس سے سلسلہ شاگردی یا بیعت کا تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو بریلوی کہیں تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی اپنے آپ کو قادری، چشتی یا نقشبندی یا سہروردی کہلائے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خیرآبادی، دایونی، رامپوری سلسلے کا بھی عقیدہ ہے جو علماء بریلی کا ہے۔ کیا ان سب حضرات کو بھی بریلوی کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں، اگرچہ مخالفین ان تمام حضرات کو بھی بریلوی ہی کہیں گے۔ اس طرح اسلاف کے طریقے پر چلنے والے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی مخالفین کی نگاہ میں بریلوی ہی ہیں۔ اس پر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کتاب لکھی ہے الحق المبین کے نام سے، عربی میں مکمل وہ کتاب موجود ہے۔ الحق المبین عربی صفحہ نمبر 3 پر سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہی کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہنا ہندوستانی دیوبندیوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، بریلویت کا نام لے کر مخالفت کرنے والے دراصل انہی عقائد و افکار کو نشانہ بنا رہے ہیں جو زمانہ قدیم سے اہل سنت و جماعت کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کھلے عام اہل سنت کے عقائد کو مشرکانہ اور غیر اسلامی قرار دے سکیں۔ اب رہی بات یہ کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس طرح اس یونس الگوہر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی اللہ نہیں تھے، عالم تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی تو ہیں، لیکن حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 14ویں صدی کا مجدد مانا اور کہا گیا ہے، اور اس پہ علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں اور فنا فی الرسول ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں جتنا مستغرق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اس طرح کوئی اور نہیں۔ اور ولی اللہ کی علامات کیا ہیں؟ ولی اللہ کی جو علامات ہیں وہ تو کثیر ہیں، جیسے کہ متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی یاد آئے، اور ابن زید نے کہا کہ ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو آیت میں مذکور ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو، اس کو ولی کہا جائے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہے، اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کفیل ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ اب ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو وہ ذات عظیم ہے جو ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت میں مستغرق ذات رہتی تھی، اس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔
اور جو ہمہ وقت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جو ذات مشغول تھی اس ذات کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی ہیں، بلکہ 14ویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ ہاں، اس طرح کی جو دعویٰ جات ہیں وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں کی، جس طرح گوہر شاہی نے دعویٰ جات کی ہے، جو یونس الگوہر کا مرشد ہے اور اس کو مانتا ہے، تو اس طرح کی دعویٰ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں کی، جس طرح ہم نے گزشتہ کافی ویڈیوز کے اندر بیان کیا ہے کہ گوہر شاہی نے دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہونے کی دعویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نہیں کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری دعویٰ جو گوہر شاہی نے کی ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان جیسے گوہر شاہی جیسے فتنے سے اور خصوصاً مرزا جیلمی جیسے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔